ادبی تاریخ نویسی کے اصول۔ جب تاریخ کی بات ہوتی ہے تو جنگ و جدل، قتل و غارت، حکومتوں کی اتھل پتھل، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن جب اسی لفظ تاریخ کے ساتھ ادب یا ادبی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو ذہن میں آتے ہوئے تمام خدشات اور سوچیں بدل جاتی ہیں، بلکہ اسے اگر انسانی جذبات، احساسات اور جمالیاتی ذوق کی داستان کا نام دیں تو شاید اس کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس داستان کو حسن میں ڈھالنے کے لیے کچھ بنیادی قوانین جسے اصول کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلا اصول ہے تسلسل۔ ادب کو ایک تسلسل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تبسم کاشمیری تسلسل کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں: ادبی تاریخ کے ارتقاء، تسلسل اور روایت کے تصور کو مد نظر رکھا جائے۔ تبسم کاشمیری کہتے ہیں ادبی تاریخ کے جو ارتقاء ہیں اور جو تسلسل ہیں انہیں مد نظر رکھا جائے۔ اور آپ نے بتانا ہے محمد صادق نے یوں بیان کیا ہے: ادب اور زندگی کے تسلسل کو ذہن میں رکھا جائے۔ تبسم کاشمیری کیا کہتے ہیں؟ ادبی تاریخ کے تسلسل، روایت کو مد نظر رکھا جائے۔ محمد صادق کیا کہتا ہے؟ ادب اور زندگی کے تسلسل کو ذہن میں رکھا جائے۔ پھر آپ نے کہنا ہے عصری صورتحال۔ اس گروہ یا قوم کا فکری ارتقاء جس کا ادب زیر تصنیف ہے، یعنی کہ جس کا ادب لکھ رہے ہیں آپ، نیز تکنیکی میدان میں اس کی جدت طرازیاں اور کامیابیاں مزید مختلف ادبی اور معاشرتی رویوں کی نشاندہی ہے۔ کس کی نشاندہی کرتی ہیں؟ معاشرتی رویوں کی۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے ادب کو دور اور عہد میں تقسیم کرنا نہ صرف فنی گناہ ہے بلکہ تاریخی نقطۂ نظر سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تاریخی اظہار۔ تاریخ ادب محض واقعات کا تسلسل نہیں بلکہ ان کا ایک تاریخی اظہار ہے، کہ جو تاریخ ادب ہے نا وہ ایک تاریخی اظہار ہے۔ انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز اس میں 3 نکات کی بات کرتا ہے: تاریخ کی زبان، علم اور ابلاغ، تیسری بات کیا ہے؟ وضاحت کے طریقے۔ 3 یہ مین بات ہیں: تاریخ کی زبان، علم اور ابلاغ، وضاحت کے طریقے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اپنے عہد کی زندہ روایات اور اقدار۔ آپ نے کہنا ہے آج کا مورخ اگر صرف آج کے عہد کی روایات اور اقدار کو سامنے رکھے گا تو تاریخ سے نکل جائے گا، کیونکہ تاریخ تو گزرا ہوا کل ہے۔ پھر آپ نے یہ کہنا ہے خود جدید ادب کو سمجھنے کے لیے قدیم ادب کا سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری یہ بات ہے جدید ادب کی طرح قدیم ادب بھی مخصوص تہذیبی، معاشرتی، سیاسی و لسانی عوامل پر مبنی ہے۔ اس کا مطالعہ بھی تہذیبی و معاشرتی عوامل کی روشنی میں ویسے ہی کیا جانا چاہیے جیسے آج جدید ادب کا کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح جدید ادب کو اہمیت دی جا رہی ہے ویسی ہی اہمیت جو قدیم ادب ہے اسے بھی دینی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے فضول موازنے سے اجتناب۔ تاریخ ادب میں کسی بات کی وضاحت کے لیے اردو کے کسی شاعر کا انگریزی یا کسی اور شاعر سے موازنہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ فضول موازنے سے اجتناب یعنی کہ اگر کوئی اردو شاعر ہے تو اس کا موازنہ کسی انگریزی شاعر سے نہ کیا جائے، یا 2 ادیبوں کا آپس میں اس طرح موازنہ کیا جاتا ہے تو تاریخ ادب کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے
اور اس کے حسن کو مانند کر دیتی ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ موازنہ اگر کریں بھی تو اس طرح کریں، موازنہ صرف اس حد تک ہو جہاں تک ضرورت ہے، فضول موازنہ سے اجتناب برتنا چاہیے۔ وضاحت: کس نکتے کی وضاحت کس حد تک ضروری ہے، یہ فیصلہ بھی محرک کرتا ہے، لیکن قاری کو جن پہلوؤں کے بارے میں واقفیت ہے ان کے بارے میں وضاحت نہ کی جائے، جہاں وضاحت ضرورت ہے وہاں وضاحت کی جائے، لیکن جہاں محرک یہ محسوس کرے وضاحت بیکار ہے وہاں مقصد کی بات کرتے ہوئے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سفر جاری رکھے، یعنی کہ وضاحت وہیں پہ کرے جہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہو۔ محنت اور دیانت داری: محنت اور دیانت داری ہر کام میں بنیادی اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں، تو اسی تناظر میں تاریخ ادب نویسی میں ابتدا سے آخر تک محنت تو کرنا ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں دیانت داری بھی ضروری ہے۔ تحقیق نام ہی دیانت داری کا ہے۔ تنقید کی اہمیت میں آپ نے یہ کہنا ہے، جمیل جالبی کی رائے ہے، ادب کے محرک کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بیک وقت تاریخی شعور بھی ہو اور قوت تجزیہ بھی ہو، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ہوں، تاریخی شعور بھی ہو اور قوت تجزیہ بھی، نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور گہری تنقیدی نظر بھی ہو۔ اور کون سی چیز ہو؟ نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت ہو اور گہری تنقیدی نظر بھی۔ ایک اچھی تاریخ ادب وہ شخص نہیں لکھ سکتا جو صرف محقق ہو، اور نہ ہی تاریخ ادب کی تصنیف کسی ایسے فرد کا کام ہے جو صرف نقاد ہو۔ اچھی تاریخ ادب صرف وہی ادیب لکھ سکتا ہے جو بیک وقت تحقیق و تنقید پر قدرت رکھتا ہو، یعنی کہ جو صرف محقق ہوگا یا صرف نقاد ہوگا تو وہ اچھی تاریخ ادب نہیں لکھ سکتا۔ بیک وقت یہ دونوں چیزیں ہوں۔